السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبے کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام نے آج ایسا ایسا کیا ہے، اور اس پر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ریت پر چت لٹا دیا جاتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات اور عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال شدید تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابو بکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیتے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ایک عامر بن فہیرہ تھے۔ انہیں اللہ کے نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔
ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے: اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت صفوان بن امیہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے یہ الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھیں، جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اس وقت حضرت عمار کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ہانی فرماتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والد سمیہ رضی اللہ عنہم، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہی تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا: اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابی مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا: اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کعان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا: اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا: ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔
चुनाचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कबीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैकान पहाड़ पर। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। उनके दिलों पर तो कुफ्र पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर इनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चुनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की ये आयत नाजिल फरमाई, जिनका तर्जुमा ये है, क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, और ये लोग कोई मौजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नज़र नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियां फैल कर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादाओं को दोबारा जिंदा करा के दिखाएं। इन दोबारा जिंदा होने वालों में कुसा बिन कलाब जरूर हो, इसलिए कि वो निहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम उससे पूछेंगे, आप जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ? अगर हमारे उन बुजुर्गों ने आपकी बात की तस्दीक कर दी और आपने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। उनकी ये बातें सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही जिंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमाया करें, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत 7 नाज़िल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और ये काफिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूं कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो उसके साथ रहकर डराया करता, उसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान वालों से ये जालिम लोग कहते हैं कि तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे भी बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ है कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराए, और जो ईमान ले आए उन्हें खुशखबरी सुना दें कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसे कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से उन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहिन से थी।
اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت 30 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کیں۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا: باری تعالیٰ، آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کو بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا: ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے: ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ تب انہوں نے پوچھا: تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا: تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھو، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعہ کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ اسکندر ذوالقرنین کون تھے، ان کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا: ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سب کی تفصیل سب کو سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا: اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا: میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا یہ جواب سن کر واپس چلے گئے۔
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए। आप इन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग लगे बातें करने। उन्होंने ये तक कह दिया, मोहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने ये भी अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाक गुजरीं। आप बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई और आप किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि इसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे इससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। मतलब ये था कि जब आप ये कहें कि आइंदा फलां वक्त पर मैं ये काम करूंगा, तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आ जाएं, तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें। इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसा ही है जैसे गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। इस मौके पर वही में देर इसी बिना पर हुई थी कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा, जिब्राइल तुम इतनी मुद्दत से मेरे पास नहीं आए, इससे मुझे तशवीश होने लगी। जवाब में हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बगैर ना एक ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो कुफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है।